نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 21ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین کرام، گزشتہ قسط میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس حد تک ظلم و ستم برداشت کیے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آج کی اس قسط میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا، صحابہ کرام اور وہ تمام تر لوگ جو دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، کس حد تک ان پر اہل قریش کی جانب سے ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے دین حق پر ڈٹ جانے کا عملی ثبوت پیش کیا اور اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی۔ ناظرین کرام، اس ظلم و ستم کی ابتدا اسی وقت سے شروع ہو چکی تھی کہ جب ابو لہب، ابو جہل اور جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی دعوت کو روکنے کے لیے اہل قریش کی جانب سے، اس کمیٹی کا ایک بڑا متفقہ فیصلہ تھا کہ جس شخص پہ ان کا زور چلے گا اس شخص کو یہ روکیں گے بھی، اس پر ظلم و ستم بھی ڈھائیں گے۔ بالخصوص وہ تمام تر لوگ جو غلامان میں شامل تھے یا وہ مالی طور پر اتنے زیادہ مستحکم نہیں تھے یا اہل عرب میں وہ بہت زیادہ امیر نہیں تھے، ایسے لوگوں پر ابو لہب، ابو جہل کا بے انتہا زور چلا، کیونکہ انہوں نے غلاموں پر ان کے آقاؤں کے ذریعے، ان کے مالکان کے ذریعے بے انتہا ظلم و ستم کروائے تاکہ دوسرے لوگ ڈریں، خوف میں مبتلا ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ پر ایمان نہ لائیں۔ انہی صحابہ کرام میں جب ہم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں بڑا ایسا معاملہ دکھائی دیتا ہے جو ناقابل بیان بھی ہے، لیکن بیان کرنا بھی ضروری ہے تاکہ سننے والے یہ جان سکیں کہ کس حد تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے دین اسلام کے خاطر خود کو ظلم و ستم کے دائرے میں لاتے ہوئے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا نہیں چھوڑا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا، سگے چچا، انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتے تھے، یعنی اس کھجور کی چٹائی کو انگاروں پر رکھا جاتا تھا اور ان انگاروں کا جو دہکتا ہوا دھواں ہوتا تھا اس سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی کھال جسم کو شدید تکلیف ہوتی تھی اور کہا جاتا تھا یہ چیخ چیخ کے کہ عثمان تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے ایمان کو ختم کر دو، دین حق کی بات کہنا چھوڑ دو، لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی بھی لمحے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے منہ نہیں پھیرا، بلکہ اس حد تک شدید ظلم کے باوجود جس میں ان کی جسم کی کھال جل جاتی تھی، جس میں انہیں شدید تکلیف ہوتی تھی کہ رات کو آرام کرنے کے لیے وہ سیدھے لیٹ بھی نہیں پاتے تھے، اس صورت میں بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ حق بلند کیا۔ اسی طریقے سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی ماں کے بے انتہا لاڈلے تھے، پورے اہل عرب میں، اہل قریش میں مشہور تھے، مصعب کی مثالیں دی جاتی تھیں کہ اگر کوئی ماں کا لاڈلا ہے تو وہ مصعب جیسا ہو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کی خبر جب ان کی والدہ کو ملی تو انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا، یہاں تک کہ انہیں گھر سے بے دخل کر دیا۔ وہی ماں جو بے انتہا لاڈ پیار کرتی تھی، وہی ماں جس نے اپنا دودھ پلایا، وہی ماں جس نے اپنے لخت جگر کو کسی بھی طرح کی دکھ اور تکلیف سے بچا کے رکھا اور بڑے نازوں میں پالا، آج اسی ماں نے صرف اس وجہ سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے بے دخل کر دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اور ذرا ایمان دیکھیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ اتنے لاڈلے ہونے کے بعد، اتنے نازوں میں ہونے کے بعد، یعنی اتنی آرام اور آسائش اور اتنی زیادہ کہہ لیجئے کہ دیکھ بھال میں ہونے کے باوجود یہ جانتے ہوئے کہ اگر میں ایمان لایا اور میرے ساتھ یہ جو معاملات اب ہوں گے، میرے اپنے قبیلے اور خاندان کے لوگ جس طریقے سے میرے ساتھ اب سلوک کریں گے، اس کے باوجود حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے اور انہوں نے ماں کی وہ زیادتیاں
ماں کی محبت کا وہ ختم ہونا اپنے آنسوؤں کے ساتھ برداشت کیا اور اللہ پر توکل کی۔ لیکن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں عادت نہیں تھی، جنہیں دھوپ کی عادت نہیں تھی، اتنے نازوں میں پلے تھے، جب بے دخل ہوئے، کھانا پینا بند ہوا اور انہی مکے کی گلیوں میں جب پھرتے رہے تو صورتحال یہ بن گئی کہ بھوک اور پیاس سے یعنی کھال اپڑنے لگ گئی، کھال جسم سے ہٹنے لگ گئی، بھوک اور پیاس سے اس حد تک نکاہت، اس حد تک کمزوری ہو گئی کہ لاغر ہو گئے، چلنے پھرنے کے دوران غشی کھا کے گرنے لگے۔ یہ تمام تر ظلم و ستم، یہ تمام تر اپنے ہی خاندان اور قبیلے کے بدلتے ہوئے سلوک جب دیکھے تو آج کے دور کا کوئی انسان اس حد تک برداشت نہیں کر سکتا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سگی ماں کی جانب سے اس حد تک ایک دردناک رویے کو برداشت کیا۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے لائے گئے ایک سیاہ فام غلام تھے، لیکن اسلام میں ان کا مرتبہ بہت ہی عالی شان ہے۔ اسلام میں جس وقت یہ داخل ہوئے، یہ وہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو امیہ بن خلف کے غلام تھے، اور جب امیہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت بلال نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا ہے تو ابو جہل، ابو لہب اور یہ امیہ، یہ تمام تر لوگ جو بڑی مشاورت اور بڑی اپنی میٹنگوں میں یہ باتیں کہتے تھے کہ جس کا بھی غلام اگر دائرہ اسلام میں آئے گا یعنی اسلام قبول کرے گا تو اس پر اتنے ظلم و ستم بڑھا دو کہ دوسرا غلام دیکھ کے ڈر جائے، وہ پھر دیکھ کے یہ کوشش بھی نہ کرے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سنے یا ان کے قریب بھی جائے۔ اسی سوچ کے ساتھ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بے انتہا ظلم و ستم کیے گئے۔ امیہ نے ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے من چلے لڑکوں کے حوالے کر دی اور کہا کہ جیسے کسی جانور کو نعوذ باللہ گھمایا جاتا ہے اس طریقے سے گھسیٹو، اس طریقے سے انہیں دھوپ میں تپتی ریت پر انہیں لٹاؤ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمام تر ظلم و ستم برداشت کیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس کسی کا دل چاہتا وہ مارنے لگ جاتا، جس کسی کا دل یہ چاہتا کہ وہ ظلم و ستم کرے، یعنی لوگ تھک جاتے تھے ظلم و ستم کر کے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اس پیغام کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان تک پہنچا اس کلمے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے، یہاں تک کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود امیہ جس کی غلامی میں تھے آپ، وہ ڈنڈے مارتا تھا، رسی سے باندھ کے ڈنڈے مارتا تھا کہ اگر بچانے کے لیے حضرت بلال حبشی روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے دور بھاگنا بھی چاہیں تو رسی جو بندی ہوتی تھی وہ زیادہ دور جا ہی نہیں پاتے تھے، اور وہ ڈنڈے اس طریقے سے مارتا تھا کہ کوئی اپنے دشمن کو، کوئی کسی وحشی درندے کو بھی اس طریقے سے ظلم و ستم کا نشانہ نہ بناتا۔ وہ ظلم و ستم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کیے، یعنی وہ ڈنڈے انہوں نے برداشت کیے کہ کئی دن تک ان کے جسم پر نیل اور سوجن آ جایا کرتی تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قسم کا بھی شدید ترین ظلم سے گزرنا پڑا کہ جب تپتی گرمی، تپتی دھوپ میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چپتی ہوئی کنکریوں پہ لٹایا جاتا تھا۔ آپ ذرا احساس کیجئے کہ تپتی ہوئی دھوپ ہو، گرمی ہو، شدت پیاس ہو، ننگا جسم ہو، یعنی ان کے جسم کا اوپری حصہ برہنہ ہوتا تھا، اور اس صورت میں جب دھوپ کی تپش پڑ رہی ہو اور پھر وہ کنکریاں جو دھوپ کی تپش کی وجہ سے انگاروں کی صورت میں بدل گئی ہوں اور اس پر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا گیا ہو، یعنی کمر میں وہ چپتی ہوئی کنکریاں گرما گرم انگاروں کی صورت میں کس حد تک درد اور تکلیف دے رہی ہوں گی، اور پھر اس پر سب سے بڑی مشکل یہ کہ اتنا ہی بھاری پتھر پورے سینے پر رکھ دیا جائے اور پھر بلال حبشی کو یہ کہا جائے کہ اب تم بولو کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر نہیں ہو، تم نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور تم اسلام اور اللہ کو نہیں مانتے، اور تب بھی میرے اور آپ کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور دین حق پر خود کو قائم رکھتے ہوئے کہتے تھے احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ذرا اس تکلیف، اس ماحول اور اس تمام تر منظر کو اپنے ذہن میں لائیے، اور اتنی مشکلات اور اتنی سختی کے بعد بھی
احد جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے تو آج کے مسلمانوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے یہ ایک بڑا پیغام ہے کہ جب کوئی بھی تکلیف اور مشکل آئے تو دین حق سے نہیں ہٹنا، بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹنا، اور یہی چیز ہم نے کربلا کے مناظر میں بھی دیکھی ہے۔ روایت میں یہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والے ان ظلم و ستم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا، اور روایت میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے بدلے یا تو ایک غلام دیا تھا یا 200 درہم اور 735 گرام چاندی دی تھی، جس کے بدلے انہیں خریدا اور خرید کر آزاد کرایا، کیونکہ اسلام میں غلام کا کوئی جواز نہیں ہے، اسلام میں کوئی نظریہ ایسا نہیں ہے، اسلام میں تمام انسانوں کو برابری کے حقوق دیے گئے ہیں، اور جب حضرت بلال حبشی آزاد ہو گئے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کی غلامی میں نہیں تھے بلکہ بحیثیت مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ اسی طریقے سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بنو مخزوم کے غلام تھے، ان کا پورا خاندان بنو مخزوم کا غلام تھا، اور جب دین اسلام کو انہوں نے قبول کیا تو پورے خاندان پہ ہی جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ حضرت عمار، ان کے والد حضرت یاسر، حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ظلم و ستم ہوئے کہ ایک بار خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ پر بے انتہا ظلم و ستم کیے جا رہے، کوڑے مارے جا رہے، یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی صورتحال کو دیکھا اور کہا کہ یاسر، تم اللہ کے دین پر قائم رہنا، اللہ نے تمہارے لیے آگے بہت آسانیاں رکھی ہیں۔ یاسر، یہ ظلم و ستم دنیا کے ظلم و ستم ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ان ظلم و ستم کی تاب نہ لا سکے اور وفات پا گئے، انتقال کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مغفرت کی دعا بھی کی۔ ان کے بیٹے حضرت عمار بن یاسر جن پر بے انتہا ظلم و ستم ہوئے، یہاں تک کہ ان کے سامنے شدید ترین یہ ظلم و ستم کی صورتحال ہے کہ کسی بیٹے کے سامنے اس کی والدہ کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جائے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے روایت میں یہ آتا ہے، اب رحیق المختوم کی اس کتاب میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ ابو جہل نے اس حد تک انسانیت سوز ظلم کیا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ٹانگوں کو چیر کر، یعنی ان کی شرم گاہ میں نیزہ ڈالا گیا، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ اور یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، اسلام کی یہ پہلی خاتون شہیدہ ہیں جو اتنے شدید ترین ظلم کے بعد، ناروا سلوک کے بعد، انسانیت سوز ظلم کے بعد اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں۔ لیکن حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے جنہوں نے اپنے والد حضرت یاسر کو کھو دیا، جنہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہوتے ہوئے دیکھا، کیا گزری ہوگی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ اس جوان لڑکے پر بھی اسی طریقے سے ظلم و ستم ڈھائے گئے، اور یہ بات کہی گئی کہ عمار تجھے بھی مار دیں گے، تجھے بھی قتل کر دیں گے، غرض یہ کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نافرمان ہو جا، اس دین سے ہٹ جا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ تک پہنچایا ہے۔ اور مجبور کیا گیا، یعنی اس طریقے کے ظلم و ستم کیے گئے کہ صحابہ کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ صحابہ کی حرمت کی پیش نظر ہم وہ ظلم و ستم آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتے کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نازیبہ الفاظ نکالیں، ثم نعوذ باللہ توہین کروائی گئی کہ تم ایسے الفاظ بولو، ورنہ یہ ظلم جس کو کوئی عام آدمی برداشت بھی نہیں کر سکتا، اس حد تک انہیں وہ جسمانی اذیت دی گئی کہ بحالت مجبوری حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ الفاظ ادا کر دیے، جس کے بعد حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بڑے پشیمان تھے، بے حد شرمندگی کے ساتھ حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اور اپنے ماں باپ قربان کر بھی دیے۔ کہا کہ یا رسول اللہ، میں ان حالات اور اس اذیت میں چلا گیا تھا کہ اس وقت مجھے مجبور کیا گیا اور وہ الفاظ میرے منہ سے ادا کروائے گئے، لیکن یا رسول اللہ میری ایسی نیت نہیں تھی۔ اسی موقع پر اللہ رب العزت نے قرآن کی یہ آیت نازل کی کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یعنی جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اس پر اللہ کا عذاب اور عذاب عظیم ہے۔
لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اس پر کوئی گرفت نہیں۔ یعنی اس آیت کے ذریعے اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ جو جان بوجھ کر ایمان لانے کے بعد منکر ہوا تو اس پر تو شدید ترین اللہ کا عذاب اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہوگا۔ لیکن اس دنیا میں جس شخص کو مجبور کیا گیا، جس شخص کے لیے ایسے حالات بنائے گئے کہ وہ اسلام پر تو تھا لیکن اس سے کوئی غیر شرعی غیر اسلامی کام کروایا گیا، یعنی اسے دین سے منکر کیا گیا اور یہ مجبوری میں ہوا، تو اس پر اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ اس پر کوئی گرفت نہیں۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام میں حضرت فقیہ جن کا نام افلح تھا، ان کے حوالے سے بھی ذکر ہے کہ آپ بنی عبدالدار کے غلام تھے اور آپ کے مالکان آپ کے پاؤں باندھ کر، یعنی رسی سے پاؤں باندھ کر آپ کو زمین پر گھسیٹتے تھے، آپ الٹے گھسیٹتے ہوئے جاتے تھے اور آپ کی جسم کو جو خراشیں آتی تھیں، جو اذیت اور جو ایذا آپ کو ملتا تھا، اس میں آپ سے یہی مطالبہ کیا جاتا تھا کہ آپ دین سے ہٹ جائیں، لیکن حضرت فقیہ بھی دین سے نہیں ہٹے۔ اسی طرح حضرت خباب بن عورت قبیلہ خزاع کے ایک عورت تھی جن کا نام ام انمار تھا، آپ ان کے غلام تھے۔ مشرکین نے یہ دیکھتے ہوئے کہ ایک غلام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ایمان لایا ہے، لہٰذا آپ کے سر کے بال نوچتے تھے۔ ذرا تصور کیجئے کہ ہاتھوں سے کسی کے سر کے بالوں کو نوچا جائے، کتنی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے کہ سر کی کھال میں سے خون تک رسنے لگتا تھا، اور اس حد تک آپ کو شدید طریقے سے آپ کی گردن کو دبوچا جاتا تھا کہ جیسے ابھی دم اکھڑ جائے، سانس رک جائے، اور یہی مطالبہ کیا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اسی طرح زنیرہ اور نہدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دونوں خواتین لونڈیوں میں شمار ہوتی تھیں، غلامان میں ہی شمار تھیں، اور یہ آپ تمام تر جو لونڈیاں تھیں ان پر بھی بے انتہا ظلم و ستم کیے گئے۔ جو ظلم و ستم حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کیے گئے، اسی طریقے کے ظلم و ستم ان خواتین پر بھی کیے گئے، لیکن آپ میں سے کوئی بھی دین حق سے پیچھے نہیں ہٹا۔ آپ میں سے کوئی بھی، تمام صحابہ کرام اور جو خواتین دین اسلام میں داخل ہوئی ابتدا میں، اتنے ظلم و ستم کے باوجود بھی کوئی دین حق سے پیچھے بھی نہیں ہٹا، اور سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قائم رہے۔ انہی واقعات میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک خانوادہ قبیلہ بنی عدی کا تھا، جس کی ایک خانوادہ بنی مومل کی ایک لونڈی مسلمان ہو گئی، تو انہیں حضرت عمر بن خطاب جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بے انتہا ظلم و ستم کا انہیں نشانہ بنایا، یعنی ان کی اتنی مار لگائی کہ خود حضرت عمر بن خطاب تھک گئے، اور یہ انہوں نے الفاظ ادا کیے تھے کہ میں تمہیں کسی مروت کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہا، بلکہ میں تمہیں مارتے مارتے تھک چکا ہوں، لہٰذا تمہیں اس وقت اسی لیے چھوڑ رہا ہوں۔ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور دائرہ اسلام میں آنے سے قبل کا یہ واقعہ ہے، جس وقت انہوں نے بنی مومل کی ایک لونڈی جو مسلمان ہوئی تھی ان پر اس قسم کا یہ ظلم کیا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح حضرت بلال حبشی، اسی طرح عامر بن فہیرہ کی طرح دیگر لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کروایا، اور یوں مسلمانان کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی، اور اس میں کئی جو صحابہ کرام تھے جو غلامان میں شامل تھے، ان میں سے بیشتر کو، یعنی بہت ساروں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد کروایا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما پر ہونے والے یہ ظلم و ستم جو بڑھتے جا رہے تھے، کیونکہ جوں دین کی تبلیغ کا کام بڑھ رہا تھا، مشرکین کی جانب سے، ابو جہل کی جانب سے، ابو لہب کی جانب سے، اور جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، وہ اس کوشش میں تھی کہ اس دین کو نہیں پھیلنے دیں، بڑھنے نہیں دیں، لہٰذا ان کو سر عام عبادت بھی نہ کرنے دی جائے، سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی کھل کے عبادت بھی نہیں کر پاتا تھا۔ یہاں تک کہ مسلمان جب ایک تعداد میں جمع ہو کے ایک ساتھ کہیں عبادت کرنے لگتے تھے تو وہاں پر خاص طور پہ یہ مشرکین پہنچتے اور اس قسم کا عمل کرتے کہ کوئی نہ کوئی فریقین کے درمیان تصادم کی صورت بن جائے، اور مسلمان صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹتے، لیکن انہیں تنگ کیا جاتا، ان کے گریبان پکڑے جاتے، صحابہ کرام کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی۔ اس دوران تصادم کی صورت نہ رونما ہو، اس لیے نبوت کے چوتھے سال صحابہ کرام نے فیصلہ کیا کہ وہ گھاٹیوں میں چھپ کر عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں، نماز ادا کریں۔ لیکن اسی دوران ایک بار کفار قریش کا ایک گروہ جس میں کچھ لوگ شامل تھے، وہ گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر اتر آیا،
اور جہاں صحابہ کرام عبادت کر رہے تھے وہاں پہنچ گئے اور تنگ کرنے لگے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ایک تصادم کی صورت پیدا ہو گئی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پہ جب ہاتھ اٹھایا، ان کا گریبان پکڑا اور ایک تصادم کی صورتحال پیدا ہو گئی، تو حضرت سعد نے ایک ضرب لگائی اس کافر کو، جس کے نتیجے میں وہ کافر اسی وقت مر گیا۔ تو اسلام میں یہ پہلا قتل ہوا اس صورتحال میں کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں ایک کافر تصادم کی صورت بناتے ہوئے ان کی ضرب لگنے سے قتل ہو گیا۔ اس کے بعد یہ صورتحال اب مزید بڑھ رہی تھی، کیونکہ اب شدت اور غصہ پیدا ہو گیا تھا مشرکین کے درمیان، اور وہ غصہ اس بات کا پیدا ہو گیا تھا کہ یہ کیسے چھپ چھپ کے عبادتیں کر رہے ہیں، کیسے یہ اپنے دین کو بڑھا رہے ہیں، کیسے ان کی تعداد بڑھ رہی ہے اور کیوں یہ اپنی تعداد بڑھا رہے ہیں۔ اسی بنیاد پہ اب مشرکین تلاش کرنے لگ گئے تھے کہ جہاں دکھیں وہاں تنگ کرو، قتل کرو، انہیں مارو، اذیت دو صحابہ کرام کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی مشکلات پیدا کی جا رہی تھیں۔ اس لیے نبوت کے 5ویں سال یہ فیصلہ کیا گیا تمام مجمع کو بٹھا کر، ایک شورا کی صورت اپنا کے، کہ تمام تر عبادتیں اور دین کا کام کسی ایک خاص مقام سے کیا جائے گا، اور ادھر ارقم بن ابی الارقم مخزومی کا مکان کوہ صفا پر موجود تھا، جسے دار ارقم کہا جاتا ہے۔ اسلام میں یہ وہ پہلا مرکز تھا دار ارقم، جہاں پہ تمام صحابہ کرام جمع ہوتے، عبادت بھی کرتے، اور یہیں سے اب وہ تھنک ٹینک بننا شروع ہو چکا تھا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا صحابہ کرام آگے کی حکمت عملی کہ کس طریقے سے ہم نے دعوت کا کام کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے تبلیغ کرنی ہے، کس طریقے سے اپنا تحفظ یقینی بنانا ہے، اور دار ارقم کے اندر کوہ صفا پہ خود کو محفوظ بناتے ہوئے یہیں سے ایک سینٹرلائز کام شروع ہوا پہلی دفعہ اس دعوت اسلام کے دوران، جس کی قیادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے۔ دار ارقم تک صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے 5ویں سال تک اپنے اس مجمع، اپنے اس تعداد کو لے کر پہنچ چکے ہیں۔ آج کی اس قسط میں ہم نے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا صحابہ کرام پر ہونے والے ظلم و ستم بیان کیے۔ یہ وہ ظلم و ستم ہے جنہیں جان کر، پڑھ کر، جنہیں اپنی ناقص آگاہی میں شامل کرنے کے بعد اس بات کا اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ ایمان اگر مضبوط ہو تو بڑے سے بڑا ظلم بھی کوئی معنی نہیں رکھتا، اور صحابہ کرام کی ہی یہ قربانیاں تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششوں کو رائیگاں نہیں جانے دیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت بنے، اور یہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے ساتھ مخلص تھے، کیونکہ یہ اللہ کا مشن تھا جس کی قیادت، جس کو لیڈ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے۔ دار ارقم کے بعد جو صورتحال بنتی چلی گئی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا صحابہ کرام کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو گئی، اور انہی مشکلات سے بچنے کے لیے ہجرت کا سوچے جانے لگا۔ ہجرت کے حوالے سے ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے۔ اس قسط میں جانے انجانے میں مجھ سے اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو حبشہ کی جانب ہونے والی پہلی ہجرت کے حوالے سے بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔